سلامت رہو، شہر کے آزادارو سلامت رہو، شہر کے آزادارو سلامت رہو، شہر کے آزادارو سلامت رہو، تم کو سبق عشق کے سبق. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم الكتاب المبين وهو الصديق الأمين وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تم میں سے ہے. تم میں سے ہے. اسلام لانے والے مومن کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام لانے والے کو کہتے ہیں مسلم، ایمان لانے والے کو کہتے ہیں مومن. نمازیں پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے کے، قرآن کے حافظ بننے سے کیا ہم مومن بن جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جنگی صفین میں، جنگی جمل میں اور کربلا رسول کی کمر ہلنے لگ جاتی ہے. رسول کہتے ہیں زینب اس کو اتارو. زینب کہتی ہے نانا آپ کو گیبل داز نہیں ہوا، وہاں بھائی کا سر کٹ رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی. وہ جاتی ہے ماں فاطمہ کی قبر پہ اور کہتی ہے ماں فاطمہ کی قبر پہ جاتی ہے اور انہیں گٹری کھول کے انہیں کلتا دیتی ہے، نکالتی ہے. بیوی فاطمہ کی قبر سے آواز آتی ہے اس کلتے کو میری قبر پہ رکھ دو. پھر بیوی نے کلتا اس لیے مانگا کیونکہ وہ قیامت کے دن کہیں گی یہ کلتا، وہ جب جنت میں جانا ہوگا تو کہیں گی یہ کلتا کیا ہے. پھر وہ خون حسین کا امتحان لیا جائے گا. انا نعلۃ اللہ قوم ثانی. مجلس عطا فرمانا اور درخواست کروں گا مولانا جعفر عباس حافظ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد والا والأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین وهو الصدیق القائل صلوات. اور اس لیے مختصر سی گفتگو، اور میری عادت ہے کہ میں صاحبان علم و عرفان کو دیکھ کر علمی گفتگو کرتا ہوں. الحمدللہ یہاں صاحبان علم و عرفان اور دانش موجود ہے، اس لیے مختصر سی علمی گفتگو. مولا کائنات نے کہ علم ما کانا اور ما یکون کا کل علم قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید کا کل علم
سورہ الحمد میں ہے. سورہ الحمد کا کل علم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ کا کل علم بسم اللہ کے بے میں ہے. بے کا کل علم بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے. اور وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری. ذات واجب سے یہ علم کا نقطہ ہے. اللہ کا علم عطائی نہیں ہے. اللہ کا علم عارضی نہیں ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے اس کا علم. وہ علیم ہے, اس کا علیم ہونا عین ذات ہے. یہ علم آیا ایک نقطے کے ذریعے. یہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے کیا؟ سارا کا سارا علم اس نقطے میں محفوظ ہے. جس کے لیے علی نے کہا کہ میں ہوں بسم اللہ کے بے کا نقطہ. یہ علم ہے کیا؟ رسول کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے. وحی علم ہے. اللہ کے پاس وحی علم نہیں ہے. اللہ کے پاس عطائی نہیں ہے. تحصیلی علم نہیں ہے. اس کا علیم ہونا عین ذات ہے. تو جب نقطہ ہے علم کا. اور جب آپ بچے کو بھیجتے ہیں درس گاہ میں, بلکہ آپ کو اپنا بچپنا یاد ہوگا کہ جب بچہ درس گاہ جاتا تھا تو تختی پر استاد الف لکھنا سکھاتا تھا. 5 نقطے بناتا تھا اور پھر بچے سے کہتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرے. پہچان بھی ہے, حروف کا سبب بھی ہے. اب یہ جو قرآن ہے ان نقطوں سے بنا حروف سے آیتیں, آیتوں سے سورے, سوروں سے پارے بنے. معلوم ہوا کہ نقطہ جب پھیلتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. قرآن جب سمٹتا ہے تو نقطہ بن جاتا ہے. اور وہی نقطہ علی کہتے ہیں میں ہوں بسم اللہ کے لیے نقطہ. مقطعات ان کو اگر تخلیص دیا جائے, مقرر حروف کو کاٹ دیا جائے تو صرف 14 رہ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 14 سے رابطہ نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب یہ جو 14 ہیں ان میں سے 3 ہیں نقطے والے, 11 ہیں بغیر نقطے کے. 3 جو نقطے والے ہیں وہ نون, قاف, یہ. نون کے شکم میں ایک نقطہ بتا رہا ہے مرکزیت کو. علماء نے لکھا کہ نون سے مراد ذات محمد مصطفیٰ. قاف سے مراد ذات علی ابن ابی طالب. اور یہ سے مراد جناب فاطمہ الزہرا. اب یہ نور میں جو ایک نقطہ ہے کیا وجہ تھی؟ بہت سے ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ رسول کو علم ہی نہیں تھا ان حروف مقطعات کا. اگر وہ علم ہوتا تو وہ اہل بیت کو بتاتے, اہل بیت مجتہدین کو بتاتے, مجتہدین علماء کو بتاتے, علماء شیعوں کو بتاتے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا وقت تھا تو کیا رسول کو علم نہیں تھا؟
تو اگر نہیں تھا لکھے کیوں؟ اللہ ابس چیز نہیں لکھتا، نہ ابس گفتگو کرتا ہے، نہ ابس چیز لکھتا ہے۔ تو جب کوئی چیز ابس استعمال ہی نہیں کرتا تو یہ لکھے کیوں؟ ان کے معنی کیا ہیں؟ اور جب پوچھا مولا کائنات سے کہ یہ کیوں لکھے گئے تو مولا نے کہا اس لیے لکھے گئے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ پوری مخلوق ہم محمد و آل محمد کی محتاج رہے، جب تک ہم سے قرآن نہیں سیکھے گی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے لوگ اس کے سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہا کہ عمل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، صرف یہ کہا اس کے سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک محب نے کہا مولا جب ہم آپ پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں تو اس لفظ الف کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ مولا نے کہا قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا مولا نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، کہا کہو الف۔ اس نے ویسے ہی کہا الف۔ اس علی نے ہاتھ ہٹایا، اب اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ گزرتا تھا کہتا تھا یہ میرے علم کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ میرے علم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھا، پہچان گیا، نام لے کے پکارا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگے بڑھا، کانے کو پکڑ کر جھنجھوڑا، کوئی اثر نہیں۔ وہ لگا ہوا ہے، آیا مولا کے پاس، کہا یا علی آپ لوگ سے کیسا علم دے دیا؟ مولا پورا واقعہ جنگل کا بیان کیا۔ مولا نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیسا ہے؟ کہا اس نے مجھ سے علم کے لیے کہا تھا، میں نے لفظ الف کا تھوڑا سا علم سے دے دیا۔ مولا کا ارشاد حرف الف کا تھوڑا سا علم اسے دیا، جاؤ اسے بلا کے لا جی محمد و آل محمد کو۔ دنیا اگر سمجھ جاتی، دیکھیے حسین 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے چھپ کر نہیں گئے تھے، مدینہ بدل گیا تھا، وہی مدینہ تھا نا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ یہاں رکیے ہم نصرت کے لیے ہیں، مگر حسین کا مقصد تھا بقائے لا الہ الا اللہ، اور حسین اسلام کی خاطر بھرا گھر کربلا میں روز عاشورہ کا تک ہی امتحان نہیں تھا، سب سے زیادہ سخت امتحان تھا اسیران کربلا کا۔ عزاداران حسین 1 سال تک قید میں رہے، اور پھر وہ وقت آیا رہائی ملی، جیسے پیغام پہنچا کہ سید سجاد کو طلب کیا، پھوٹی بھتیجے سے لپٹ گئی، بیٹا تنہا نہیں جانے دوں گی، کہا پھوٹی اماں جانے دیں، جانے آئے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹی، پیروں کی بیڑیاں کٹی، گلے کا ٹوک کٹا، جیسے ہی گلے کا ٹوک کٹا میرے مولا کی گردن سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، ایسے میں صندوق لائے گئے، صندوق آئے، یزید نے کہا سید سجاد یہ تمہارے باپ کا خون بہا، یہ سننا تھا، میرا مولا لڑک گیا، سید سجاد کھڑے
یزید میں کون ہوتا ہوں یہ لینے والا روز محشر جب انبیاء کی صفحہ جمی ہو تو رسول اللہ کو دے گا تو میں نے تو میرے ہاتھ کیا یہاں رہنا چاہو یہاں رہو مدینے جانا چاہو مدینے جاؤ قائد عمرو کی مختار میری پھوپھی ہے پھوپھی کے پاس آئے پھوپھی اماں پیغام رہائی مل گیا یہ سننا تھا زینب نے کہا آئے اب پیغام رہائی ملا جب میری سکینہ رہائی کی تمنا کرتے کرتے گزر گئی اچھا بیٹا یزید سے کہہ دو ہم اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے شام کی عورتوں کو آنے کی دعوت دی جائے مکان خالی ہوا مکان خالی ہوا بیوی عورتیں آئیں وہ وقت بھی آیا لباس آنے لگے کسی نے علی اکبر کا لباس لیا کسی نے قاسم کا لباس لیا بیویاں لباس لیتی جاتی تھی ایسے میں زینب نے ایک کتا نکالا خون بھرا کتا نکالا اسے گودی میں چھپایا سر آئے جب سر آنے لگے آخری جملے ادا جا رہے ہوتا ہے سر آ گئے بیچ میں سر ہے ماتم ہو رہا تھا ایسے میں سید سجاد آئے عباس کے سر کو اٹھایا دروازے کی طرف چلے زینب نے کہا بیٹا سجاد چچا کے سر کو کہاں لے جا رہے ہو کہا پھوپھی اماں چچا کو بھتیجی سے ملا لاؤ یہ کہہ کر سر عباس لے کر شام کے زندان میں آئے قبر سکینہ پر سر عباس کو رکھ کے کہا سکینہ اٹھو چچا ماتم حسین تعظیم دیتے ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے ابلے اور ابلوں میں غار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی بیٹھ کہیں پر جب تک کہ مسافر 40 شبوں کا جاگا نیند جو آئی بے کس قیدی کو برلوں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب شاد بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی کو سلاسل کیا قید کریں گے ہے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے دیکھنے والی
نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے، 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو، گھروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک، اور زینب ناشاد بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر سدا، مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام اس پر کے جو اے باپ کا سر ہے اس بات پہ دل بے قابو، بے چادر ہے ناموس پیغمبر، ماحول شرابی ہر سکون رو ساربا، اور سید ابرار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ صدائے فغار یہ مجلس ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آگا پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان 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 ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع ہو سکا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین 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 الوداع، اے مجاہد کے
چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، پیر کی وہ لاڈلے، شبیر کے وہ لاڈلے، سینے پہ جو شاخے پلے، سینے پہ جو شاخے پلے، جس کی